اسلام لانے کے بعد حضرت خالد بن ولید اپنی پہلی جنگ موتا میں شریک ہوئے۔ یہ جنگ اس اعتبار سے بہت اہم اور خوفناک جنگ تھی کہ یہ جنگ سب سے پہلے ایک منظم فوج اور منظم حکومت سے لڑی گئی۔ پھر اس منظم فوج کی تعداد 10,000 یا 20,000 نہیں بلکہ 1,00,000 سے زائد تھی۔ اس فوج کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تعداد صرف 3,000 تھی، اور اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ نبوت سے سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ حضرت خالد بن ولید کی شجاعت و تدبیر سے مسلمان اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ دراصل میں موتا رومی سلطنت کا ایک قصبہ تھا اور کیسر روم کی طرف سے اس وقت غسانی اس علاقے کے حکمران تھے۔ شرجیل بن عمرو غسانی کیسر روم ہرکل کی طرف سے شام میں گورنری کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن امیہ ازوی کو دعوت اسلام کا ایک خط لکھ کر دیا اور ہدایت کر دی کہ وہ اسے شرجیل شاہ غساں کو جا کر دے آئیں۔ شرجیل نے دعوت نامہ اسلام پڑھتے ہی غصے میں آ کر حضرت حارث کو شہید کر دیا۔ ناظرین، حضرت حارث وہ واحد سفیر اسلام تھے جنہوں نے دعوت اسلام کے سلسلے میں منصب شہادت حاصل کیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ شاہ غسان نے حضرت حارث بن امیہ ازوی کو شہید کر دیا ہے تو آپ کو انتہائی غصہ آیا۔ اس کے فوراً بعد ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت 3,000 کی ایک فوج تیار کی، جسے جنگ و انتقام کے لیے روانہ کیا، اور ساتھ ہی ہدایت کر دی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنا امیر لشکر مقرر کر دینا۔ اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ امیر مقرر کیے جائیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کو اختیار ہے کہ وہ جسے چاہیں اپنا سپہ سالار مقرر کر لیں۔ چنانچہ پھر وہ وقت آیا کہ جب رسول خدا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور لشکر کو رخصت کیا۔ اس وقت آپ نے لشکر کو بہت سی نصیحتیں فرمائی، جن میں چند یہ تھیں کہ جو لوگ کلیساؤں اور گرجوں میں نظر آئیں ان کو ہرگز قتل نہ کرنا، کوئی عورت، بچہ، بیمار اور بوڑھا بھی تمہارے ہاتھ سے قتل نہ ہو، راستے میں سرسبز کھیتوں اور باغوں کو نہ اجاڑنا۔ جب شرجیل کو یہ علم ہوا کہ مسلمان اس کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے اکٹھی 1,00,000 فوج مقابلے کے لیے روانہ کی۔ مسلمانوں نے جو رومیوں کا یہ سلاب عظیم اپنے خلاف امٹتے دیکھا تو انہیں اپنی قلت تعداد کی پیش نظر قدرتاً تشویش لاحق ہوئی، اور انہوں نے باہم ایک جلسے میں مشورہ کر کے صورت عمل کی تجویز کرنی چاہی۔ بعض نے رائے دی کہ چلتے وقت تو یہ تصور بھی نہ تھا کہ مقابلے پر اتنی بڑی فوج چٹان بن کر آ جائے گی، اس لیے ضروری امر ہے کہ رسول خدا کو خط لکھ کر ان سے پوچھا جائے اور جواب آنے تک کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ سنا تو وہ بولے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس تشویش کی کون سی بات ہے؟ تم جس سے گھبرا رہے ہو اسی کی طلب و آرزو میں تو گھر سے نکلے ہو۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ قلت و کثرت کی پرواہ کی ہو، تو آج بھی نہ کریں۔ اسی طرح حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ہمارا بھروسہ سامان و فوج پر کبھی نہیں، ہم تو ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر دین حق کے لیے لڑتے ہیں۔ آخر سب کی رائے ہوئی کہ مقابلہ کیا جائے۔ دراصل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو موتا میں داخل ہونے سے منع کیا تھا، لیکن مسلمان فوج نے کفار کی اتنی بڑی فوج دیکھی اور انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ موتا کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کے لیے مسلمان فوجیں لڑنے کے لیے میدانوں میں نکلیں۔ رومیوں سے لڑائی شروع ہو گئی، گھمسان کا رن پڑا۔ زید دلرانہ انداز میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو بڑھ کر حضرت جعفر بن طیار نے علم اٹھا لیا اور ان کی جگہ لے لی، اور جب وہ بھی داد شہادت و تحور دیتے ہوئے شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جگہ لے لی اور جرات و استقلال سے لڑ کر شہید ہو گئے۔ میدان جنگ میں رومیوں کا سلاب امڈا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی ہمت تھی کہ اس کے باوجود رومیوں کو شدید نقصان پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران مسلمانوں کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑنے لگے تو زید بن ارقم نے عجلت سے علم اٹھا کر کہا کہ جلد کوئی امیر منتخب کر کے لڑنا شروع کر دو۔ لوگوں نے کہا آپ ہی امیر بن جائیے۔ بولے میں امارات کے لیے موضوع نہیں۔ چنانچہ سب کا اتفاق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو گیا اور آپ نے عنان قیادت اپنے ہاتھ میں لے کر جنگ شروع کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منجے ہوئے سپاہی اور سپہ سالار تھے، تاہم آپ کو بھی اتنی بڑی فوج سے نبر آزما ہونے کا کبھی موقع نہ ملا تھا۔ اسلام کا انقلاب بھی
کیا فقید المثال انقلاب ہے۔ حضرت خالد دلرانہ انداز میں آگے بڑھے، رومیوں کے سلاب پر ایک نظر ڈالی اور اس لیاقت و دانائی سے لشکر کو طریق پر لڑایا کہ دن بھر جنگ ہوتی رہی اور شکست و ہزیمت کا کوئی فیصلہ ہوئے بغیر دونوں لشکر شام کے وقت واپس ہو گئے۔ پھر وہ دوسرا روز آیا جس میں حضرت خالد نے اس کمال کے ساتھ لشکر کی ترتیب بدلی کہ اس ترکیب سے مسلمانوں کو میدان جنگ میں لا کر کھڑا کیا۔ رومی دھوکے میں پڑ گئے، انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کی کوئی بڑی کمک مدینہ سے پہنچ گئی ہے۔ پھر موتا کے میدان نے وہ منظر بھی دیکھا کہ مسلمان بے جگری اور سرفروشی کے جذبے کی انتہا کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ جنگ شروع ہوئے پورے 6 دن گزر چکے تھے اور رومی سپہ سالار نے مسلمانوں کو پامال کر کے رکھ دینے اور کاٹ ڈالنے کا عزم اٹھائے رکھا، لیکن یہ 3000 مسلمان 1 لاکھ پر بھاری پڑ رہے تھے اور انہیں بکثرت نقصان پہنچاتے رہے تھے۔ کچھ ہو پھر بھی 3000 اور 100,000 یعنی 1 لاکھ میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اندازہ کر لیا تھا کہ اتنے عظیم سیلاب پر فتح پانا تو انسانی قوت سے بالاتر ہے۔ پھر رومیوں کو حضرت خالد کی صف بندی نے شدید مغالطے میں ڈال دیا تھا۔ اس خیال سے ان پر رعب طاری ہو گیا کہ ان 3000 نے تو پورے 1 ہفتے جم کر مقابلہ کیا اور ہزاروں رومیوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اب کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے تو خدا جانے یہ کیا آفت ڈائیں گے۔ ایک طرف تو ان پر رعب طاری ہوا اور دوسری طرف حضرت خالد نے جس بہادری کے ساتھ حملہ کیا تو صفیں کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ رومی اس بے پناہ حملے کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ انتقام کا یہ بہترین موقع تھا، اس لیے مسلمانوں نے اس حالت میں انہیں خوب دل کھول کر قتل کیا۔ جانتے تھے کہ رومیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر ایک دستہ فرار بھی ہو گیا تو دوسرا مقابلے کے لیے آ جائے گا اور انہیں شکست نہیں دی جا سکے گی۔ اسی لیے موزوں وقت پر موقع دیکھ کر آپ لشکر کو لے کر واپس چلے آئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے شوق و جلادت کا عدیم المثال مظاہرہ کیا۔ حضرت جعفر گھوڑے کو ایڑی لگا کر یہ کہتے ہوئے دشمنوں کی صف میں گھس گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ میں نے بڑے شوق کے ساتھ خود کو شہادت کے لیے پیش کیا ہے۔ حضرت جعفر دیر تک لڑتے اور صفیں الٹتے رہے۔ آخر ایک رومی نے بڑھ کر ایسی تلوار ماری کہ کمر سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ گھوڑے پر سوار ہو کر بڑھے اور کچھ دیر لڑ کر واپس چلے آئے، مگر پھر اپنے نفس کی ملامت کی، کہا کہ میں تو شہادت کے لیے اللہ کی قسم کھا کے میدان جنگ میں نکلا تھا۔ گھوڑے سے اتر پڑے اور پیادہ فوج میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرمائی۔ جب مسلمان اس مہم پر روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت ایک یہودی بھی وہیں موجود تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کر رہے تھے تو اس نے زید بن حارثہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں جو وصیت کرنی ہے کر جاؤ کہ اب تمہیں مدینہ واپس آنا نصیب نہ ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل میں جب کوئی نبی ایسے الفاظ کہتے تو سب کے سب شہید ہو جاتے تھے، اگر یہ بھی سچے نبی ہیں تو یہ تینوں کے تینوں شہید ہو جائیں گے۔ اس دن تاریخ گواہ ہے اور تاریخ نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سے 9 تلواریں ٹوٹی اور صفیں کی صفیں درم برم کر کے رکھ دیں اور بکثرت کو قتل کیا اور اپنے ہاتھ سے کئی کافروں کو جہنم واصل کیا۔ اللہ کے نبی کے معجزات تو دیکھیے کہ آپ علیہ السلام مدینہ میں بیٹھ کے ہی میدان جنگ کا سارا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت مجلس رسالت میں بہت سے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمانا شروع کیا، زید بن حارثہ شہید ہو گئے اور اب علم قیادت جعفر کے ہاتھ میں آیا۔ اب وہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ نے انان قیادت اپنے ہاتھ میں لیا اور اب وہ بھی شہید ہو گئے اور اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا اور لوگوں نے انہیں منتخب کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، اسی روز سے سیف اللہ آپ کا خطاب ہو گیا۔ امید ہے ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔